پاکستان اس وقت جو سیلاب کی کشیدہ صورتحال سے دوچار ہے اور لوگوں کے اس غم میں صحافتی بیٹھک کی ٹیم بھی برابر کی گجرات کے اندر شریک جو ہے. کلاؤڈ برسٹ ہوا اس پہ لازمی بات ہے کچھ نہ کچھ کوتاہی ہوگی انتظامیہ کی، لیکن کوئی بھی اس چیز کے لیے تیار پورا نہیں پنجاب ہی ڈوبا اس وقت. جلال پور پیر والا جو ہے، علی پور دیکھ لیں آپ، اس کے آس پاس جتنے بھی، تو بہت تباہی ہوئی ہے. اور انتہائی لوگوں کے کہتے ہیں ایک دم وہ جیسے سیلاب دو، وہ کیا کہتے ہیں زلزلہ سر 2005 میں کو بھی، چاہے کسی کی بھی ہوتی، یہ نہیں اگر چاہے پی ٹی آئی کی ہوتی، چاہے نون کی ہوتی، یا کوئی بھی قافلی کسی کی بھی ہو سکتی تھی، پی پی کی بھی ہو سکتی تھی. ایک آفت آتی ہے نا، جب آفت کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں. مس مینجمنٹ میں کی طرف سے تھوڑی بہت ہو نہ سکتی ہے، خوراک کی زیادہ نہیں. فراہمی ہوئی ہے، نہ ادویات کی فراہمی ہوئی ہے، اور نہ اس طرح سے جو بیسک بڑے ہاسپٹلز ہیں سرکاری، ان میں کوئی. میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے، آپ جو میمز پڑھتے ہیں نا، آپ نے میمز کو سنا دیا ہے. سپر فلڈ نہیں، دیکھیں جملہ رین نہیں، رین بات کی ہے نا. دیکھیں وہ الفاظ بولتے ہوئے بیچ میں اردو میں بولتے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں نا کہ جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو پھر چیزیں ہوتی ہے، اس کے بعد ہیوی رین ہوگی، تو رین بھی استعمال ہو گیا ہے. اور سپر فلڈ انگلش اگر جو لوگ سمجھتے ہیں نا تو میم بنا دی ہے. سپر فلڈ بالکل ٹھیک استعمال کیا ہے. ان کا وہ مذاق بنا لیا. آپ کو پتہ ہے ایک گروپ خاص بیٹھا ہوتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، وہ لوگوں کا یہ تو ذہن سازی کر رہا ہے. ایک منٹ میں آتا ہوں، نہیں میری بات سنیں، میں اگلی بات پہ بھی آتا ہوں. میں ایک تو ہماری جو ذہن سازی جو خراب کیا جا رہا ہے نا ہم کو، اس چیز کو ہمیں سب کو مجھ سمیت ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں. السلام علیکم، میں ہوں اسما نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں صحافتی بیٹھک. آج کافی دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، کیونکہ بس سب اپنے اپنے پروگرامز میں بزی ہوتے ہیں، خبریں لے رہے ہوتے ہیں. بہت شکریہ ندیم چودھری صاحب، امجد قریشی صاحب، آپ نے وقت دیا. ہمارے بہت سے دوست اور بھی شامل ہوں گے اگلے پروگرامز میں. آج ہم بات کریں گے خاص طور پر پاکستان اس وقت جو سیلاب کی کشیدہ صورتحال سے دوچار ہے اور لوگوں کے اس غم میں صحافتی بیٹھک کی ٹیم بھی برابر کی شریک ہے، کیونکہ یہ ایسی آفت ہے جس میں حکومت بھی کوشش کر رہی ہے، لوگ اپنی مدد آپ کے تحت بھی کام کریں، لیکن قدرتی آفات ہیں. ان سے اب کلائمیٹ چینج کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح سے ہمارا سامنا ہوگا، لیکن اب آنے والے دنوں میں یہ تدبیر لازمی ہے کہ اس طرح کی مزید آفات کو ہم کس طرح سے کنٹرول کر سکیں، کیونکہ اس پہ کسی کا بس تو چل نہیں سکتا. اس حوالے سے بات کریں گے آج ہم دونوں مہمانوں سے، کیونکہ نون لیگ کی حکومت کے حوالے سے لوگوں کا یہ سوچنا ہے کہ شاید سیلاب کی صورتحال میں پی ٹی آئی والوں کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ نون لیگ والوں کا ہاتھ ہے، اور اگین یہی بلیم گیم ہے کہ انہوں نے بہت اچھے سے کنٹرول نہیں کیا، شہروں کا سٹرکچر کریٹ نہیں ہے. خاص طور پر گجرات کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے کہ گجرات میں جو سیلاب کی صورتحال ہوئی ہے، اس پہ لوگ بڑے حیران کن ہیں کہ 40 سال کے بعد ایک شہر پورا اربن جو فلڈ ہے اس کے انڈر آیا. اور اس میں کہا جاتا ہے کہ انتظامیہ شاید ڈی سی کی ایسی کوئی بات تھی، انہوں نے بند صحیح جگہ سے نہیں توڑا، کچھ شہر کو ڈبویا گیا گاؤں کو بچانے کے لیے. اس حوالے سے چودھری صاحب کیا اندرونی خبر ہے کہ کیا یہ ایسی کوئی انتظامیہ ہو سکتی ہے کہ دیہاتوں کو بچانے کے لیے، شہر کو ڈبونے کے لیے بند کو توڑ دیا جائے؟ بہت شکریہ. جس طرح آپ نے ذکر کیا، یہ ظاہر ہے یہ قدرتی آفت ہے، اور جس انداز میں انڈیا کی جانب سے پانی چھوڑا گیا، اس کے بعد جو بارشیں ہوئیں، اور بالخصوص گجرات کے اندر جو کلاؤڈ برسٹ ہوا، اس پہ لازمی بات ہے کچھ نہ کچھ کوتاہی ہوگی انتظامیہ کی، لیکن کوئی بھی اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور جتنی زیادہ بارش ہوئی، وہ اگر کوئی بھی حکومت ہوتی، یہ نہیں کہ یہ نون لیگ کی حکومت ہے، کوئی بھی حکومت ہوتی تو اس کو اس طریقے سے کنٹرول نہیں کر سکتی تھی. لیکن اس کے باوجود جو این جی اوز نے کام کیا، جو اداروں نے کام کیا، اور لوگوں نے اپنے طور پر جو کام کیا، اور بالخصوص میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا الخدمت فاؤنڈیشن کا، کہ انہوں نے پورے ملک کے اندر جہاں جہاں سیلاب تھا ان لوگوں کو لیے ٹینٹ فراہم کیے، ان کے لیے پکا پکایا کھانا فراہم کیا. یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن جو آپ نے آنے والے سالوں کی بات کی، تو اس میں ابھی اگلے چند ماہ میں جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہوگا پورے پاکستان کو، وہ خوراک کا ہوگا، اور اس کا انتظام بہت ضروری ہوگا. مزید اس پہ امجد قریشی صاحب بھی روشنی ڈالیں گے، اور وہ بتائیں گے کہ آئندہ کیا صورتحال ہونے جا رہی ہے. جی بہت شکریہ. آئندہ کی صورتحال باقی تو آپ نے مفصل اس پہ ڈسکس کر دیا ہے. ظاہر ہے یہ بڑے افسوسناک گھڑی ہے، کیونکہ گجرات کے اگر آپ دیکھیں پورا پنجاب ہی ڈوبا اس وقت. جلال پور پیر والا جو ہے، علی پور دیکھ لیں آپ، اس کے آس پاس جتنے بھی، تو بہت تباہی ہوئی ہے. اور انتہائی لوگوں کے کہتے ہیں ایک دم وہ جیسے سیلاب دو، وہ کیا کہتے ہیں زلزلہ سر 2005 میں آیا تھا، اس سے زیادہ تباہی ہوئی ہے. جو لوگ کسی کے ایک مجھے بتا رہے تھے ادھر جلال پور پیر والے سے 40 لاکھ کے ان کے مویشی جو بہہ گئے ہیں. اس طرح پتہ نہیں کتنے نقصانات ہوئے ہیں. تو اس کے لیے نا دیکھیں اب تو جو ہونا تھا ہو گیا ہے. میں خاص طور پہ حکومت کو، کسی حکومت کو بھی، چاہے کسی کی بھی ہوتی، یہ نہیں اگر چاہے پی ٹی آئی کی ہوتی، چاہے نون کی ہوتی، یا کوئی بھی قافلی کسی کی بھی ہو سکتی تھی، پی پی کی بھی ہو سکتی تھی.
ایک آفت آتی ہے نا، جب آفت کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں، مس مینجمنٹ میں کچھ تھوڑی بہت ہو سکتی ہے، زیادہ نہیں. جب دیکھیں گجرات میں بھی بتا رہے تھے ہمیں بٹ صاحب بھی کہ 500 ملی لیٹر سے اوپر بارش ہوگی جہاں پہ 100 سے زیادہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھی. تو جب 100 اور 500 400 کا فرق ہے تو ایک شہر میں دیکھیں پھر یہ کچھ ہونا تھا. لیکن آگے کا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں چیزوں میں. آگے اس وقت اصل چیز ہے آگے سوچنا ہے، کیونکہ محکمہ موسمیات نے بھی پیشن گوئی کی ہے کہ آگے جو ہے اس سے زیادہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اس سے ڈبل آ سکتا ہے یہ پانی. تو اس کے بارے میں سوچنا ضروری ہے جب ہم حکومت کو کوس سکتے ہیں اگلے سال. آپ نے حکومت کی بات کی تو مینجمنٹ کے حوالے سے تھوڑا سا دیکھیں، ڈیزاسٹر تو ہے. گجرات میں 7 دن کے بعد بھی پانی نہیں نکالا جا سکا، جبکہ واسا کی گاڑیاں لاہور، پنڈی، جہلم سے بھی پہنچائی گئی. اس کے علاوہ جو مقامی ٹی ایم اے کے لوگ ہیں ان کی بھی جو ناکامی سامنے نظر آئی. بہت سارے مونسون سیزن کے حوالے سے انہوں نے تیاریاں نہیں کی تھیں. بلاول بھٹو زرداری کو بھی کچھ موقعوں پہ بہت نان سیریس طریقے سے دیکھا گیا کہ انہوں نے کہا زیادہ فلڈ آتا ہے، زیادہ پانی آتا ہے. پھر مریم نواز صاحبہ نے کہہ دیا جی بارش کی وجہ سے رین ہوئی ہیں اور دریا سٹریس میں ہے. اور دیکھیں اگر اتنے عام ایشوز میں بھی انہوں نے اتنا نان سیریس بیہیویئر رکھنا ہے. پھر آصف زرداری صاحب دیکھیں چین کے دورے پہنچ گئے ہیں. چوہدری صاحب ملک میں کیا حالات ہیں اور آپ لوگ سیر و تفریح کر رہے ہیں اور نان سیریس بیہیویئر چھتریاں لے کے گھوم رہے ہیں. مطلب آپ پروٹوکول اس وقت تو توڑ دیں نا. جھوٹے ریلیف کیمپس پہ آپ جا رہے ہیں، لوگوں کو چلے فلڈ آ گیا. اس کے بعد دوائیوں کی جو جس طرح چوہدری صاحب نے کہا خدمت فاؤنڈیشن تو اپنے طور پہ کام کری. گورنمنٹ کی طرف سے نہ خوراک کی فراہمی ہوئی ہے، نہ ادویات کی فراہمی ہوئی ہے، اور نہ اس طرح سے جو بیسک بڑے ہاسپٹلز ہیں سرکاری ان میں کوئی اس طرح کی کیمپنگ ہوئی ہے. اپنے سرکاری ہاسپٹل جیسے عزیز بھٹی ہے وہ بھی 6-6 فٹ کے پانی میں ڈوبا ہوا ہے. عوام جائے تو کہاں جائے؟ اس میں تو حکومت کی جو ہے نا وہ کارکردگی اس پہ سوال اٹھتا ہے. دیکھیں حکومت کی کارکردگی ٹھیک ہے، لیکن اس وقت آپ کو میں نے ایک چیز نوٹ کیا، آپ جو میمز پڑھتے ہیں نا، آپ نے میمز کو سنا دیا ہے. سپر فلڈ نہیں، دیکھیں جملہ رین نہیں، رین بات کی ہے نا. دیکھیں وہ الفاظ بولتے ہوئے بیچ میں اردو میں بولتے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں نا کہ جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو پھر چیزیں ہوتی ہے، اس کے بعد ہیوی رین ہوگی تو رین بھی استعمال ہو گیا ہے. اور سپر فلڈ انگلش اگر جو لوگ سمجھتے ہیں نا تو میم بنا دی ہے. سپر فلڈ بالکل ٹھیک استعمال کیا ہے. ان کا وہ مذاق بنا لیا. آپ کو پتہ ہے ایک گروپ خاص بیٹھا ہوتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، وہ لوگوں کا یہ تو ذہن سازی کر رہا ہے. ایک منٹ میں آتا ہوں، نہیں میری بات سنیں، میں اگلی بات پہ بھی آتا ہوں. میں ایک تو ہماری جو ذہن سازی خراب کیا جا رہا ہے نا ہم کو، اس چیز کو ہمیں سب کو مستمید ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہمیں اس چیز کو سمجھنا اور روکنا ہے کہ کیا غلط ہے کیا ٹھیک ہے. غلط کو غلط ضرور کہیں. اور دوسری جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ تھوڑا سا میں ذہن سے کیا کہتی ہوں، مینجمنٹ کے حوالے سے ادویات. دیکھیں اب بالکل اب یہ جو ہے نا آگے 2-4 ماہ ہم باعث صافی ہم سب کا فرض بنتا ہے ہم نظر رکھیں. ہمیں اس 2-4 ماہ میں خبریں بھی ملیں گی اور ہمیں حقائق بھی ملیں گے، اور ہم نے وہ حقائق اوریجنل بیان کرنے ہیں کہ حکومت نے 4 ماہ میں کیونکہ کرنا چاہیے. اب جو ہوا ہے کیونکہ کچھ چیزیں بھی کچھ بلکہ بڑی اچھی ہوئی، میں سعودیہ سے دیکھا کوئی کافی پوری چیزیں وہ جا رہی ہیں، وہ ملنی چاہیے. ابھی ایک سولر پینل کا بھی وہ چل رہا ہے کہ وہ کدھر غائب ہوئے ہیں جو سعودی نے دی ہیں. یہ سب چیزیں نوٹ کرنی ہیں. تو سوال کرتا ہے چوہدری صاحب، انہوں نے تو بات گول کر دی. 4 مہینے کون دیکھے؟ اب دیکھیں مقامی صحافیوں کے مطابق وہاں پہ ادویات نہیں مل رہی لوگوں کو، کھانے کا راشن کی کمی ہے. میں مطلب اس وقت شہر کے طور پر بہت زیادہ ایک ڈیزاسٹر آیا نا. ایک عام شہر ہے، سیاسی طور پہ بھی بہت اہم رہا ہے بہت زیادہ. اور اس میں یہ کہ محترمہ مریم نواز کے جانے کے بعد بھی جو ہے وہ صورتحال اس طرح سے اپ گریڈ نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ گلا شکوہ اپنی سی ایم سے کہ اگر آپ اسٹرکٹنس کرتے، جیسے شہباز شریف سے لوگ بہت مطمئن تھے کہ وہ جاتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ سی ایم آیا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور بلاول بھٹو زرداری اس میں جو آپ کی ایک چیز ہے، جو وہاں پہ حکمران ہیں اتنے عرصے سے، انہوں نے کیا کیا اپنے ضلع کے لیے، یہ والی سوچنے والی چیز ہے. یہ تو چلے 1.5 سال ہو گیا، یہ آفت آ گئی، انہوں نے جو کیا تھا وہ جو شروع سے اس شہر کے حکمران چلتے آ رہے ہیں، انہوں نے اس شہر کے لیے کیا کیا، یہ اصل سوچنے والی چیز ہے کہ وہ پلاننگ کیوں نہیں کر سکے اپنے شہر کی. اور جس انداز میں وہاں بارش ہوئی، اس کا جو جتنا بھی پانی کی نکاسی تھی اس کے لیے ظاہر لازمی بات ہے. آپ دیکھ لیں کہ جہاں بھی قبضے کیے جاتے ہیں، جہاں پر بھی برساتی نالوں پہ قبضہ ہوتا ہے تو وہاں پانی اپنا رستہ ضرور بناتا ہے، اور نہیں بناتا تو پھر ریورس ضرور ہوتا ہے اور وہ شہر کے اندر سے گھوم کے پانی پھر جاتا ہے. تو یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں مینجمنٹ کی. لیکن یہ اتنے عرصے سے اگر چل رہی ہیں تو
सबका हुकूमत को भी देखना चाहिए था आने वाले वक्त में, जिसमें आपने कहा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ इस वक्त जो वहाँ जो वबाई अमराज फैलेंगे उसके हवाले से बहुत बड़ी फ़िक्र है। और जो इस वक्त WHO की जानिब से भी अलर्ट जारी हुआ है, NIH ने भी अलर्ट जारी किया है कि इस वक्त शोब चशम जो बीमारी इस वक्त सबसे ज़्यादा फैल रही है उसके लिए अद्वियात नहीं है, अस्पतालों के अंदर भी नहीं है। और ये गवर्नमेंट का काम बनता है कि फ़ौरी तौर पर तमाम अद्वियात को ख़रीदारी करके जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें कम अज़ कम ज़रूर पहुंचाया जाए और आवाम को सेहत की सहूलियात दें। और ये आइंदा आने वाले दिनों में सारी चीज़ें याद हो जाएंगी कि किसकी कारकर्दगी अच्छी है, और अगर इनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है तो हम ही रिपोर्ट करेंगे कि इनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है। आपने जिस तरह बात की सिर्फ गुजरात की नहीं, इस्लामाबाद भी जो है वो पिछले दिनों इस तरह की मुसीबतों से दो चार रहा है। DHA तक के हालात हमने देखे हैं, सेक्टर्स के हालात दे, और वही बात है कि मिस मैनेजमेंट तो कहीं ना कहीं तो लोगों की तरफ से भी एक कुदरती आफत ज़रूर है। लेकिन जिस तरह से चौधरी साहब ने कहा कि अगर हम बरसाती नालों पे और इस तरह की चीज़ों पे और दरख्त के कटाव में इतनी तेज़ी से, इस्लामाबाद का स्ट्रक्चर हम सब, हाँ बिल्कुल, हम लोगों का तो बचपन का बाय बर्थ सिटी है, हमें बहुत अफसोस होता है इस्लामाबाद को इस तरह से ख़राब होते देखना। और जिस तरह आपने जिक्र किया कि शक्करपड़िया का एक हसीन रोड था वो, और सबसे एक मुख्तलिफ चीज़ थी, और वहाँ पे 400 दरख्तों की कटाई। तो आइंदा ये सैलाब जो है दूसरे शहरों से इस्लामाबाद की तरफ भी आ सकता है। जो हालात हम बना रहे हैं इस पे हमें ज़रूर सोचना चाहिए, हुकूमत को भी, लोगों को भी और इदारों को भी। और बहुत शुक्रिया आप लोगों ने वक्त दिया। लेकिन चौधरी साहब और मैं वेट कर रहे हैं कि कब आप वक्त निकालेंगे। गुजरात के सैलाब में जाके आपने गोलगप्पे भी खिलाने हैं, कश्ती का बंदोबस्त कर लीजिए ताकि नादिर बलोच भी हमारे दोस्त आज मुंतज़िर रहे कि आप उनको ऑफ़र करेंगे। लेकिन जो कुरैशी साहब जो हैं वो सैलाब से डरते हुए नहीं जा रहे। लेकिन इस्लामाबाद में अगर सैलाब आ गया तो फिर हम क्या करेंगे। इस पर हम सबको वही बात है कि सहाफ़ती फ़राइज़ अंजाम देते हुए सिर्फ़ और सिर्फ आप सच्ची खबर को रिपोर्ट करें, ताकि जिसकी वजह से इदारों की असलियत सामने आए और हुकूमत एक्शन लेकर आपको आने वाली मुश्किल से जो वो बचा सके। बहुत शुक्रिया सहाफ़ती बैठक को वक्त देने का। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।